پہلی حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی بک سے صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 912 نمبر، اور یہ فضل الصلاۃ علی النبی میں 8 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام کا ذکر ساتھ نہیں کیا، صرف درود۔ آر یو ٹیچنگ یور پروفٹ کہ جی سلام کے بغیر درود پڑھا تو ناقص ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ درود پڑھا؟ اور یہ میرا چیلنج ہے، 99% احادیث صرف درود سے ریلیٹڈ ہے، 1% احادیث میں سلام کا ذکر آیا ہے۔ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ دوسری حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1296 اور فضل الصلاح میں یہ حدیث نمبر ہے 2 کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پڑھے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور جو آپ کا امتی آپ پر 1 دفعہ سلام پڑھے میں اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرماؤں گا۔ الحمدللہ۔ تیسری حدیث بھی سنن نسائی میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1298 اور فضل الصلاح میں یہ حدیث ہے 12 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ الحمدللہ۔ یہ فضیلت دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 484 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بھائیو دیکھیں یہ درود 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 ذکر آ رہا ہے، 1 دفعہ سلام کا ذکر ہے، باقی درود پڑھا ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا حسین و جمیل، اب حسین بھی خوبصورت، جمیل بھی خوبصورت، اسی طریقے سے عربی میں بھی درود کیا ہے؟ الصلاح عربی میں کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا اور سلامتی بھیجنا وہ ہے السلام۔ سلامتی کی دعا کرنا، رحمت کی دعا کرنا، دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ سلامتی ہی رحمت ہے اور رحمت میں ہی سلامتی ہے، یہ انٹرچینجبل الفاظ موجود ہیں۔ اور الحمدللہ قرآن پاک میں سورہ الصافات کی جو آخری 3 آیات ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، تیرا رب پاک ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، سلام ہو تمام پیغمبروں پر اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ تو دیکھیں اب سارے پیغمبروں پر اللہ نے سلام بھیجا، وہ سلامتی کی دعا ہے، درود بھی دعا ہے اور سلام بھی دعا ہی ہے۔ اچھا بھائیو، اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمذی میں 2457 نمبر، اور فضل الصلاح میں بھی موجود ہے 14 نمبر، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی انہوں نے ابی ابن کعب نے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود پڑھتا ہوں تو کتنا درود پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اذکار کا جو 1/4 حصہ ہے، 1/4 وہ درود پڑھا کروں گا اور باقی حصہ جو ہے اور کام کیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے اور بڑھاؤ۔ پھر بڑھاتے بڑھاتے اینڈ تک یہاں تک بات پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ میں صرف درود ہی پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح موجود نہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے،
اور دوسرا سکم ہے، اس میں ایک راوی ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل، وہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔